کسی کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا یا بیمار انسان ہے تو وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کے علاج کے لیے نہ رقم میسر ہے، نہ بھوکے کے کھانے کے لیے کوئی کھانے کی چیز مہیا ہے، تو کیا آیا کوئی شخص جو کہ قربانی دینا چاہتا ہو تو وہ کیا یہ کر سکتا ہے کہ قربانی کے جانور کو چھوڑ دے تو اس کی قیمت کے بدلے اس بھوکے کو کھانا کھلا دے، یا وہ جو بیمار ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تو وہ علاج کے لیے اس کو وہ پیسے ادا کر دے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ناظرین، اس سلسلے میں اس بات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر معاملہ بھوکے کا یا بیمار کا اس حد تک پہنچ جائے کہ موت اور زندگی کا مسئلہ بن جائے تو ایسی صورت میں تو اس قربانی دینے والے کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس کی جان بچائے، کیونکہ معاملہ زندگی اور موت کا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب انسان مضطر ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ مجبوری کی حالت میں اور اضطراری کیفیت علماء نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ایسی صورت بن جائے کہ اس کی زندگی کے تلف ہونے کا خدشہ لاحق ہو جائے، ایسی صورت میں تو بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں اس کی زندگی بچائے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا اضطراری نہیں تو پھر قربانی کا جانور ہی ذبح کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے، اور اس کے لیے جو بیمار ہے یا ایسا شخص ہے کہ جس کو کھانے کا امکان بھی ہے اور کھانا ملنے کا امکان بھی موجود ہے اور مل بھی سکتا ہے اور اس کا اہتمام بھی متبادل ہو سکتا ہے، تو ایسے میں عام حالات کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بھوکے بھی ہوتے ہیں، کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو قربانی ہے اس کا جانور جو ہے اس کو چھوڑ دے اور ان کو اس کے متبادل ان کو دے دے، بلکہ ان کے معاملے کے لیے اور تگ و دور اہتمام کرے، ان کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کر دے، اللہ ان کو کھلا اور پلائے گا، اپنی قربانی کو وہ ضائع نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں جو قربانی ہے وہ اس کا جانور ہی ذبح کیا جائے گا، یہ بات اپنے ذہن میں انسان کو رہنی چاہیے۔ قربانی کا عمل ایک عبادت ہے اور اس کا دیگر عبادات کی طرح کوئی بدیل نہیں ہے، جیسا کہ ہم نماز کے بدلے میں کوئی اور کام نیکی کا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ دینی ہو تو کوئی شخص یہ کہہ دے جی میں نے اتنے جانور اللہ کی راہ میں صدقہ دیے ہیں، میں اتنے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، ہزاروں لاکھوں کی، بے شک وہ کرتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، میں نے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے زیادہ صدقہ دے دیا ہے۔ نہیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، رکن ہے، اس کا کوئی بدیل نہیں ہو سکتا، کوئی متبادل چیز نہیں ہو سکتی۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ ایک بذات ہی اپنے وقت میں ایک عبادت کا عمل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس دن کو اللہ نے سال کے جتنے بھی دن ہیں ان سب سے زیادہ عظمت والے دن قرار دیا ہے۔ ان اعظم الایام یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عظیم دنوں میں سے ایک بڑا عظیم دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، ثم یوم القر اور یوم الغد، پھر اس کے بعد دوسرا قربانی کا دن۔ تو یہ جو عظمت ہے ملی ہے پورے سال کے دنوں میں، وہ اس قربانی کے عمل کی بنا پر یہ عظمت ملی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی اہمیت کی بنا پر 100 اونٹ قربان کیے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ 100 اونٹ کی بجائے 1 اونٹ دے دیتے اور بقیہ جو ہے اس کی قیمت وہ غرباء میں تقسیم کر سکتے تھے؟ رحمت للعالمین کے سامنے یہ بات واضح تھی، کلیئر تھی۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے، اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں، اور باقی 37 کے قریب 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ذبح کروائے۔ تو ناظرین، یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کے اندر
یہ وسوسہ کہ ہم اس کے بجائے معاشرے کے جو نادار غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اور اسی طرح بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کی ہم پاسداری کریں، ان کی ہم مدد کریں، کیونکہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر اس کے بجائے آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو کہیں اس سے بڑھ کر غرباء اور مساکین کی مدد بھی ہوگی، پاسداری بھی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے یہ جو دن ہیں ان میں کتنے کروڑوں جو جانوروں میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر اس پر یہ ہے کہ کروڑوں انسان جو ہیں ان کا ان کے ساتھ روزگار وابستہ ہے۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر آپ اس کے اعداد و شمار کریں کہ کتنا زیادہ کاروبار ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں، اور بلکہ انسان تو انسان رہ گئے، جانور، پرندے، درندے، چرندے، سب کے سب وہ خوب پیٹ بھرتے ہیں، اور پھر تازہ اور انتہائی فریش گوشت اصل اس کے ذریعے وہ اپنی جو ہے وہ بھوک مٹاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو عام لوگ ہیں غریب اور مسکین ان کو روزگار ملتا ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اعداد و شمار کے مطابق 4 خرب روپے کا دنیا میں جو ہے وہ کاروبار ہوتا ہے، اور اسی طرح قریباً 23 ارب روپے جو ہیں وہ صرف قصائی جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ کہ اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ 4 ارب روپے کے قریب صرف پاکستان میں جو چارے والے لوگ ہیں، ایک اندازہ ہے اس کے مطابق ان کو یہ مدد ملتی ہے۔ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کے ساتھ جو اپنا کھالوں کا سلسلہ، اس میں جب یہ فیکٹریوں میں کھالیں جاتی ہیں تو اس میں آگے جو مصنوعات بنتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان میں کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا کاروبار یا ان کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مویشی فروخت کرنے والوں کی ایک مدد اور تعاون ہوتا ہے۔ چارہ جو کاٹنے والے ہیں اور چارہ سپلائی کرنے والے ہیں، وہ لوگ ساری محنت اپنی جو ہے اس کا وہ معاوضہ لیتے ہیں پورے سال کی۔ اسی طرح جنہوں نے بھیڑ اور بکریاں غریبوں نے پالی ہوتی ہیں پورے سال کے لیے، اور پھر لا کر جو مواصلات کا ذریعہ ہے یعنی نقل و حمل، اس میں جو کاروبار ہوتا ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اکنامکس کی زبان میں کہ سرکولیشن آف ویلتھ کا وہ ایک نظام دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اگر اس کو حساب لگائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور لوگ جو غریب اور مساکین ہیں وہ زیادہ تر قربانی کے ان دنوں میں متمتع و مستفید ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ امراء ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت جو ہے وہ امیروں پر کروڑوں کا ٹیکس لگا کے ان سے روپیہ اور پیسہ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے تو اتنی معاونت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور ایک اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان ایک جانور قربان کرتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس سے انسان تو انسان بلکہ جانور، چرندے، پرندے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تو گویا جو دین بیزار لوگ ہیں ان کا یہ انتہائی شیطانی وسوسہ اور شوشہ ہے کہ جی انسان کو چاہیے کہ وہ اتنے جانور ان کو تلف کرنے کی بجائے یا خون بہانے کی بجائے یا ان کو ذبح کرنے کی بجائے اتنے جانور جو ہیں وہ قربان کرنے کے بدلے میں انسان جو ہے وہ ان کی قیمت اپنے آس پاس کے غریب اور پڑوسیوں کو دے دے۔ تو یہ اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی، رحمت للعالمین کی سنت کی خلاف ورزی اور ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت کی ایک مخالفت ہے، نعوذ باللہ۔